السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ تیسرے حصے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ایمان کی حقیقت جاننے کے لیے ہم گفتگو کے فیصلہ کن مرحلہ میں ہیں۔ ہم نے ابھی تک مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھا۔ اب ذرا منافق اور کافر کا فرق بھی ذہن میں رکھ لیں، جو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے معاون ہوگا۔ کافر نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے مانتا ہے۔ منافق زبان سے مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ مسلم زبان سے بھی مانتا ہے اور دل سے بھی، مگر دل سے ماننے پر وسوسوں کا شکار رہتا ہے، اسی لیے اطاعت میں سستی اور کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ مگر مسلمان مومن اس وقت بنتا ہے جب زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس کے دل میں جذبہ ایمانی یوں سرایت کر جاتا ہے کہ محبوب کے فرامین کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر سر تسلیم خم کرتا جاتا ہے۔ مومن وہ جو عقل و خرد کے چراغ بجھا کر اپنے محبوب آقا کے نقش قدم پر چلتا رہتا ہے۔ قلندر لاہوری اقبال نے بھی کہا تھا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ و ابغض للہ و آطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو چار چیزیں حاصل ہو جائیں، سمجھ لو کہ اس کا ایمان پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ کون سی چار چیزیں؟ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، عداوت رکھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اور دینے سے ہاتھ روک لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہاں تکمیل ایمان کی سند رسول اللہ نے اس شخص کو عطا کی جو زندگی میں اپنے سارے معاملات اللہ کی رضا اور خوشنودی میں ادا کرتا ہے۔ ناظرین، گویا تکمیل ایمان کا بنیادی تقاضا ہر حال اور ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور حقیقت کے اعتبار سے اطاعت الہی اور اطاعت رسول ایک ہی ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہٰذا بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ اس جہان ہست و بود کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی کامیابی دولت ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ مذکورہ بالا جملہ آیات قرآنیہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حقیقت ایمان کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی ایمان کی جگہ دل ہے، البتہ اس کی حقیقت قول و عمل سے واضح ہوتی ہے۔ نیک عمل پر خوش ہونا اور برائی پر غمگین ہونا ایمان کی علامت ہے، اور جس کام کی حلت و حرمت سے متعلق کوئی شرعی حکم موجود نہ ہو، اس سے متعلق دیکھنا کہ ضمیر کی آواز کیا ہے۔ کیا میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو دوسروں کی دل آزاری یا تکلیف کا باعث ہو؟ گویا ایمان زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ ایمان رویے، بیہیویئر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایمان کا الگ ہی تصور ہے۔ ہم نے صرف ارکان اسلام یعنی ارکان خمسہ پر عمل کو ایمان کی حقیقت قرار دے رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ مذکورہ اعمال عبادتیں ہیں، جبکہ انسانیت کی بھلائی کے اقدامات کرنا عبادات کی روح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے سجدوں اور طواف کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے تو یہ سارا نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم سنور جائیں۔
لیکن اگر ہم اپنے اندر حیوانی خصلتوں کو پروان چڑھاتے رہے تو اللہ نے ہمارے سجدوں کو کیا کرنا ہے؟ لہٰذا اگر نماز پڑھ کر بھی تمہاری زندگی میں عاجزی اور نظم و ضبط نہیں آیا، روزہ رکھ کر بھی ہم متقی نہیں بنے، خدا خوفی نہیں آئی، اور حج بیت اللہ کے بعد بھی احترام انسانیت نہیں سیکھا، اور خیرخواہی کی بجائے خود غرضی اور نفس پرستی کا جنون طاری رہا، تو پھر یہ عبادات بھی لا حاصل ہیں۔ بابا بلے شاہ قصوری نے اسی فلسفہ کو ان الفاظ میں بیان کیا: سرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ نتیجتاً معلوم ہوا مومن وہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، کیونکہ اسلام جسموں پر آتا ہے جبکہ ایمان دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان قلب و باطن کی اس کیفیت یعنی یقینی حالت کا نام ہے جس سے دنیا کی محبت سے دل خالی ہو جائے اور اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے۔ جسم جب اطاعت گزار ہو جائیں تو مسلم، اور اگر جسم کے ساتھ دل بھی جھک جائے تو بندہ مومن، کیونکہ جب دل جھک جاتا ہے تو پھر انداز فکر بدل جاتی ہے۔ دل جھک جائے تو انداز حیات، رویے، اعمال اور اطاعت کا مرکز و محور اللہ اور اس کے رسول کی رضا بن جاتی ہے۔